اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ایک ایسا نعرہ ہے جو کہ قادینی حضرات کو ان کے خلیفہ مرزا طاہر نے دیا، اور جس کو قادینی حضرات بڑے پیار سے اور ہمیشہ یوز کرتے ہیں، وہ ہے لو فار آل ہیٹ فار نون۔ اس کے میننگز کیا ہیں کیا نہیں، اور اس کے اندر کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں، اس کے لیے ہم کو مرزا صاحب کی کتابوں سے استفادہ اٹھانا پڑے گا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا صاحب اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 211 اوپر کا اور صفحہ نمبر 7 نیچے کا، اور PDF پیج نمبر بھی 7 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی، اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالی نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں اپنی نسبت کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکارا ہے، آگے اور بھی ہے، لیکن فی الحال یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادینی صاحب اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، جو کہ خدا کی طرف سے ہیں۔ چھوٹا سا یہاں سوال ہے کہ ایک نبی اور رسول کہلاتا ہے، اس کی ہر بات کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے منہ سے ادا کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں تو اس حدیث کا مقام دیا جاتا ہے، ہر وہ عمل جو کہ نبی یا رسول کی زندگی سے ثابت ہو اسے سنت کہا جاتا ہے، اور ان وحیوں کے مجموعے کو جو کہ کسی نبی یا رسول پہ جو وحیاں نازل ہوئی ہوں ان کے مجموعے کو خدا کی کتاب کہا جاتا ہے، جیسے توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تو آپ قادینی حضرات کی نظر میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو آپ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے، کیا وہ آپ کے لیے حدیث ہیں یا نہیں؟ یا جو آپ کے نبی کے عمل سے ثابت ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ چلیں مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کی باتیں حدیث ہیں یا نہیں؟ تو مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 پر فرماتے ہیں، اب ہم پہلے صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پہ جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا اور دوسرا مسیح ابن مریم، جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی جو باتیں ہیں وہ حدیث ہیں مرزا صاحب کی روح سے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو مرضی آپ لوگ نہ مانیں، اور اخبار کی کتابوں یعنی کہ وہ اخبارات جن میں وہ اشتہارات چھپواتے رہے وہ بھی اس کا ہی حصہ ہیں۔ آپ مانتے تو مانیں، نہ مانیں نہ مانیں۔ ویسے بھی آپ کون سا مرزا صاحب پہ یقین کامل رکھتے ہیں؟ اگر آپ انکاری ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب کی باتیں حدیث کا مقام نہیں رکھتی تو صحیح ہے، نہ مانیں۔ آپ تو خود مرزا صاحب کو جھوٹا مفتری ثابت کریں گے۔ پھر اب چلتے ہیں مرزا صاحب کی فرمان عظیم جن کو کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے، وہ فرمان عالی شان، روحانی خزائن والیوم 17 پیج نمبر 471، آخر سے تیسری لائن جس میں لکھتے ہیں، گالیاں دینا، بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے مرزا صاحب کی، کتنی پیاری بات بولی ہے۔ پھر روحانی خزائن والیوم نمبر 23 پیج نمبر 386-387، اس پہ مرزا صاحب کا فرمان عظیم ہے، اور تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بد زبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کی عبرت اس کے ان پیاروں کے لیے آخر کوئی کام دکھلا دیتی ہے، پس اپنی زبان کو چھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں۔ کیا بات بولی مرزا صاحب نے، تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بد زبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بات ہوئی انجام کی، اب دیکھیں نا مرزا صاحب کی کتنی پیاری زبان، کتنا میٹھا انداز بیان، واہ جی واہ۔ اور مرزا صاحب کا جو انجام یعنی کہ وفات کا ٹائم کتنا عظیم تھا، کتنا متبرک، کتنا عالی شان۔
اللہ تعالیٰ ایسا انجام ہر قادیانی کا فرمائے جیسا کہ قادیانیوں کے لیے ان کے نبی کا انجام تھا، آمین ثم آمین۔ پھر مرزا صاحب روحانی خزائن والیوم 10 پیج نمبر 133 اوپر کا اور نیچے کا پیج نمبر ہے 21 اور PDF نمبر ہے اس کا 23۔ اس پہ جو مرزا صاحب کا فرمان عظیم ہے وہ اتنا عالی شان فرمان ہے کہ جس میں 5 دریاؤں کا پانی بھی پتہ نہ لگے۔ اس کی گہرائی بہت ہے، اس فرمان سمجھنے والا چاہیے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اور ناحق گالیاں دینا سلفوں اور کمینوں کا کام ہے۔ کیا بات ہے مرزا صاحب کی، کتنی پیاری بات بولی کہ ناحق گالیاں دینا سلفوں اور کمینوں کا کام ہے۔ واہ جی واہ، بڑی گہرائی ہے اس بات، سوچیے کتنی بڑی بات بول دی مرزا صاحب نے کہ ناحق گالیاں دینا سلفوں اور کمینوں کا کام ہے۔ ہم اپنے ٹاپک پہ چلیں لو فار آل کے اوپر۔ اس کے سب سے پہلے مرزا صاحب فرماتے ہیں لو فار آل کی ڈیفینیشن جو مرزا صاحب فرماتے ہیں، یعنی جو مرزا صاحب کی حدیث مبارکہ ہیں، انوار الاسلام صفحہ نمبر 30، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31، جس کے رائٹر خود مرزا غلام قادیانی صاحب ہیں، فرماتے ہیں یہ مرزا صاحب کی حدیث ہے، اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو والد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ کیا بات ہے، کتنا صاف شفاف اور پیارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک نبی کی شان، اور وہ بھی سپر نبی، ایسا سپر نبی جو کہتا ہے کہ میں آدم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، اور میں مسیح بھی ہوں، اور سارا کچھ وہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ یہ ان کے فرمان عظیم اور فرموداد ہے، اس کو کوئی بندہ گالی نہ سمجھے، کیونکہ مرزا صاحب پیچھے فرما چکے ہیں کہ ناحق گالیاں دینا سلفوں اور کمینوں کا کام ہے۔ یہ گالی نہیں، یہ حدیث ہے، اس کو گالی نہیں کہتے۔ پھر لو فار آل آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 548 از مرزا غلام قادیانی صاحب۔ ترجمہ ہے، میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں یعنی بدکار عورتوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ کیا فرمان ہے مرزا صاحب کا، کتنی میٹھی زبان۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے مرزا طاہر صاحب کی تصویر کے اوپر اپنی اس حدیث کے پھولوں کا ہار چڑھا دیا۔ اتنی صاف شفاف مہذب زبان مرزا صاحب کی، جتنا رش کیا جائے اتنا کم۔ پھر لو فار آل نجم الہدیٰ صفحہ نمبر 53 روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 53، اس کے بھی رائٹر مرزا غلام قادیانی صاحب خود ہیں، فرماتے ہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہاں پر کوئی شخص یہ نہ سمجھے مرزا صاحب نے کسی کو کوئی گالی بکی ہے۔ خنزیر کہنا کوئی گالی نہیں، اور کسی عورت کو کتیا کہنا یہ بھی گالی نہیں، یہ مرزا صاحب کی حدیث اور پاک زبانی ہے۔ برائے مہربانی ان کو گالیاں مت سمجھیے گا، کیونکہ کم فہم لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ پھر لو فار آل نزول المسیح حاشیے میں صفحہ نمبر 4 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 382 از مرزا غلام قادیانی صاحب فرما رہے ہیں جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ ابھی دیکھیے کہ مخالفوں کے لیے اور کیا کیا ہیں، اور انہی مخالفوں کی مہارانی ملکہ برطانیہ کے لیے مرزا صاحب جو ہے کتابوں کی الماریاں بھر رہے ہیں۔ کیا کہنے مرزا صاحب کے، آگے چلتے ہیں۔ لو فار آل تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 168 طبع دوم از مرزا غلام قادیانی صاحب۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ یہاں پر میں ایک ٹاپک چھیڑ دوں بہشتی مقبرے کا، جس کے اندر ہر قادیانی حضرات کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی وصیت کرائے، مرنے سے پہلے اس کو وصیت کرانی اس پہ فرض ہے ایک طریقے سے، اگر وصیت نہیں کراتا تو وہ قادیانی نہیں۔ چلیں فی الحال اس ٹاپک کو یہیں چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں لو فار آل کے اوپر ہی۔ مرزا صاحب آگے فرماتے ہیں تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 600 طبع دوم از مرزا غلام قادیانی صاحب۔ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا
کیا وہ مسلمان نہیں، زبردستی والا کام اگر کوئی اس کو بولے گا تو میں بولوں گا نہیں جی زبردستی نہیں. بتائیں کوئی زور زبردستی کی ہے؟ اب لف اور آل وہی ہے. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 حضرت مرزا بشیر احمد ایم.اے ابن مرزا غلام قادیانی صاحب. ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. کتنی پیاری بات کرتے ہیں، کتنے میٹھے انداز سے.